معروف کالم نگار مظہر عباس اپنے تازہ کالم میں کہتے ہیں، وفاقی دارالحکومت سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک معروف کمپنی کو ایک ایسے ہونہار شخص کی تلاش ہے جو خود سلیکٹ ہونے کی خواہش رکھتا ہو اور ادارے کے قواعد و ضوابط کے مطابق کام کرنے پر تیار ہو۔ ایسے تمام افراد اپنی درخواستیں اشتہار میں درج پتے پر مکمل قوائف کے ساتھ ارسال کر دیں، اپنی 4 عدد تصویروں کے ساتھ۔ سلیکٹڈ امیدوار کا اعلان مناسب وقت پر کر دیا جائے گا اور اس وقت تک درخواست گزار کے نام کو سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ اس سلسلے میں جو تفصیلات ذرائع سے معلوم ہوئی ہیں ان کے مطابق درخواستیں ملنا شروع ہو گئی ہیں اور درخواست دینے والوں میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کمپنی کے اس طریقہ انتخاب سے مطمئن نہیں اور پہلے ہی موجودہ سلیکٹڈ کے خلاف ہیں۔ یہ بھی خبر گردش کر رہی ہے کہ کمپنی کو اگر کوئی مناسب امیدوار نہ ملا اور تب تک معاملات جوں کے توں رکھے جائیں گے۔ تمام درخواستیں وصول ہونے کے بعد پہلے مرحلے میں ادارے کا سلیکشن بورڈ انٹرویوز کا سلسلہ شروع کرے گا، جس کے وقت اور جگہ کو تاحال خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ مدت ملازمت کا فیصلہ کامیاب امیدوار کی پہلے سال کی کارکردگی پر ہوگا۔ بہرحال یہ مدت 3 سے 4 سال ہو سکتی ہے، کیونکہ اب تک کوئی بھی سلیکٹڈ امیدوار اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کر سکا۔ ایمانداری کے ساتھ باصلاحیت ہونا بھی ضروری ہے۔ کمپنی نے درخواست گزاروں کے قوائف کے ساتھ کچھ شرائط بھی رکھی ہیں، مثلاً وہ دوہری شہریت نہ رکھتا ہو، کیونکہ کمپنی کا انتہائی وفادار ہونے کے باوجود کہیں نہ کہیں اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، جس سے ادارے کو ناقابل تلافی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ڈگری اصلی ہو یا جعلی دونوں چل سکتی ہیں، بس بندہ 2 نمبر نہ ہو، نہ ہی کمپنی کو مصیبت میں ڈالے۔ تمام درخواست گزاروں سے التماس ہے کہ مکمل قوائف بھیجنا لازمی ہے۔ مثلاً آپ کمپنی کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کے کاموں کا کتنا تجربہ ہے، تعلیم کتنی ہے، ایف اے پاس ہیں یا فیل، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، بیرون ملک تعلیم حاصل کی ہے یا یہیں سرکاری کالج میں۔ کمپنی سوچ رہی ہے کہ کیوں نہ سرکاری نوکری کے لیے سرکاری کالج یا یونیورسٹی کی سطح کی تعلیم کی شرط عائد کر دی جائے، تاکہ نئے سلیکٹڈ کو تھوڑا تو احساس ہو یہاں کے تعلیمی معیار کا۔ قوائف میں اپنی صحیح عمر بھی لکھیں، جو 30 سے 70 برس تک ہو سکتی ہے۔ بچے چونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں اور آئین میں بھی اس نوکری کے لیے کم از کم عمر کا تعین کیا گیا ہے، لہٰذا اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ویسے اب غیر سیاسی ہونے کے بعد میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ درخواست گزار کے لیے اپنی میڈیکل رپورٹ بھی پیش کرنا لازمی ہوگا کہ آپ اب کتنے فٹ ہیں اس پوزیشن پر کام کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں بھی کمپنی غور کر رہی ہے کہ آئندہ میڈیکل صرف سرکاری اسپتالوں سے کرایا جائے، تاکہ نوکری کے وقت شاید کوئی سلیکٹڈ اس طرف بھی توجہ دے۔ سب کے لیے اپنی غیر نصابی سرگرمیوں سے آگاہ کرنا اور قوائف میں ان کا اندراج کروانا لازمی ہوگا۔ مثلاً آپ کون سا کھیل ماں سوائے سیاسی کھیل کھیل سکتے ہیں؟ کیا کبھی کرکٹ امپائر رہے ہیں؟ کیونکہ کمپنی کو کچھ امپائروں کی بھی ضرورت ہے۔ کبھی آپ کپتان رہے ہیں؟ اگر رہے ہیں تو ٹیم میں بغاوت کی صورت میں معاملات پر کیسے قابو پایا؟ تاہم زیادہ باغیانہ سوچ رکھنے والے درخواست دینے کی زحمت نہ کریں۔ دیگر کھیلوں سے دلچسپی رکھنے والے بھی درخواست دے سکتے ہیں، خاص طور پر گولف، جو کمپنی میں قومی کھیل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ البتہ ہاکی کھیلنے والوں سے معذرت، کیونکہ کمپنی کو خدشہ ہے جو حشر قومی کھیل کا ہوا ہے کوئی سلیکٹڈ قوم کا نہ کر دے۔ ویسے تو پولو کے کھلاڑی بھی یہاں تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں، مگر انہوں نے یہیں پولو گراؤنڈ بنا لیا۔ امیدواروں کے لیے یہ بتانا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ کمپنی کو مطمئن کریں کہ سیاست میں ان کی دلچسپی کس حد تک ہے۔ ضرورت سے زیادہ سیاسی لوگ خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آخر قومی مفاد کا بھی تو خیال رکھنا ضروری ہے، اور زیادہ سیاست قومی مفاد کے خلاف ہے۔ ایسے افراد سوالات بہت کرتے ہیں، بعض اوقات خود کمپنی کے قواعد و ضوابط پر سوالات اٹھا دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں مجبوراً ان کو بغیر نوٹس برطرف کرنا پڑتا ہے۔ قانون کی حکمرانی، آزادی صحافت یا آزاد عدلیہ پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ایک پروسیس سے گزرنا پڑے گا، کیونکہ یہ خطرناک علامات ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نعرہ اقتدار میں آنے سے پہلے لگاتے ہیں، بعد میں ان سب پر گرفت سخت رکھتے ہیں۔ آخر میں درخواست گزار کو کمپنی کو مطمئن کرنا ہوگا کہ وہ کاروبار کیا کرتا ہے، اور قوائف کے ساتھ اپنی منی ٹریل بھی دینا ہوگی۔ اگر ماضی میں یا حال میں مقدمات کا سامنا ہے، جیل گئے، سزا ہوئی
या बाइज्जत बरी हो गए, और आपके ज़माने की चीफ जस्टिस कौन थे। आप अगर इंटरव्यू में पास हो गए तो मुकदमात में कुछ रियायत मिल सकती है। अब सबसे अहम सवाल, आखिर कंपनी ने वक्त से पहले इश्तिहार बराए सिलेक्टेड जारी करने का फैसला क्यों किया। इसकी बुनियादी वजह ये पता चली है कि जिन मौसूफ पर कंपनी ने 25 साल पहले काम शुरू किया था, तब वो गैर सियासी थे और कौम के हीरो थे। अब वो ज़्यादा सियासी होते जा रहे हैं। उनसे पहले भी एक साहब जो सिर्फ कारोबारी थे, उन पर काम हुआ और लाए गए तो सियासत ही को कारोबार बना लिया। मौजूदा सिलेक्टेड पर बड़ी मेहनत की। कंपनी के कुछ पुराने वफादारान उनके इत्तेहादी रहे। मेहनत आखिर रंग लाई और वो इलेक्शन के नाम पर सिलेक्ट हो गए। इनके सियासी मुखालफिन का भी इंतज़ाम किया गया ताकि वो परेशान ना हों। अब गुज़िश्ता चंद माह से कंपनी ने महसूस किया है कि मौसूफ में भी सियासी जरासीम आ गए हैं, और अक्टूबर से उन्होंने कंपनी के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए हैं। लिहाजा ये इश्तिहार देना पड़ रहा है। समझ गए तो ठीक, वरना दरख्वास्त गुजारों को इंटरव्यूज़ के लिए तलब करने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। ज़रूरी ऐलान ख़त्म हुआ।